رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، جیسے وہ سجدے سے پہلے دعا کرنا سکھاتا ہے ویسے ہی تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک طرف کا سجدہ کیا جاتا ہے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اسی طرح درد میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ اللہ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، کیونکہ یہ حقیقی محبت ہے اور تم حقیقی محبت کو سمجھتے ہو۔ عارضی محبتیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جایا کرتی ہے، دل بھر جایا کرتا ہے، لیکن جب ہم عارضی سے حقیقی کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس ذات سے عشق ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا حادثہ ضرور ہوتا ہے جو آپ کو اپنے وجود، اپنے ذات سیراب کو کھنگالنے پر مجبور کر دیتا ہے، آپ کے جسم کی روح سے رشتہ بحال کر دیتا ہے۔ اس میں ظاہر تو سلامت رہتا ہے لیکن باطن ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ بہنے والے تمام آنسو غم حیات کو بہا لے جاتی ہے۔ اس ایک پل میں برسوں کی مسافت خاک ہو جاتی ہے اور پھر شروع ہوتا ہے گمان سے یقین کا سفر، خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر۔ دعا کے بعد انسان کی ملاقات انتظار سے ہوتی ہے۔ جب انسان ان چیزوں کا انتظار کرنا سیکھتا ہے جن کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ انتظار کی کیفیت بڑی ظالم ہے۔ ذرا سی دستک ہوتی ہے اور جلدی سے دروازے کی جانب بھاگتا ہے کہ کہیں اس دعا نے دستک تو نہیں دی جس کو مانگتے ہوئے مجھے اتنے برس گزر گئے۔ کبھی کھڑکی سے باہر جھانکنا تو کبھی رات رات بھر آسمان کو نم انتظار سے بھری نگاہوں سے تکنا۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ اکثر دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید ہم تب تکلیف کے آخری حد پر ہوتے ہیں جہاں یا تو موضوع کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی دل گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات ہے جو ہمیں یہاں تک لائی ہے اور اس نے آگے بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ یہ نہیں کہتا کہ میری سنتے نہیں ہو تو میں کیوں سنوں، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اب اتنے مدت کے بعد جو خود کا دیدار کروایا ہے تو بس سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اب پکار ہی رہے ہو تو اپنی اسی میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بس
پھر وہ مان جاتا ہے، پھر وقت کیا، لمحات کیا، موسم کیا اور دنیا کیا، یہاں تک کہ نصیب کیا، سب بدل جایا کرتا ہے۔ جب نماز پڑھنے کا دل نہ چاہے تو اپنے پیروں کو گھسیٹ کر جائے نماز تک لے جائیں۔ انسان بہت آسانی سے عادتوں میں پکا ہو جاتا ہے، اور نماز کی عادی ہو جانے سے زیادہ بہتر تو کوئی عادت نہیں۔ اللہ کی عادت ہو جانے سے بہترین عادت اور کوئی نہیں۔ ہم پیروں کو گھسیٹ کر جائے نماز تک نہیں لائیں گے تو ہمارے دل کو گھسیٹ کر جائے نماز تک لایا جائے گا۔ ہم جڑے ہوئے دل کے ساتھ جائے نماز کی طرف نہیں آئیں گے تو ہمارا دل توڑ کر ہمیں نماز کی طرف لایا جائے گا۔ اور اگر آج تم ٹوٹ رہے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا رب الجبار ہے، یعنی ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تمہیں وہ یوں راضی کر دے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کی موتیوں سے اپنے التجا، اپنے دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ بھی نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس لیے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ پر پختہ یقین رکھو، کیونکہ یقین جتنا زیادہ ہوگا دعائیں اتنی زیادہ قبول ہوگی اور تمہارے چاہت کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن رائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی کبھی تو جلد سمجھ آ جاتی ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، تو کیا وہ تمہارے مسائل کو حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ تم بس بے فکر رہو، اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، تم بس اس سے مانگتے رہو۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو۔ اللہ کبھی بھی اس سے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔
اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ. رباه عفوك إني من نور مدت يداي